لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. آپ یقیناً اس کو راہ نہیں دکھا سکتے، یعنی منزل تک نہیں پہنچا سکتے جس کو آپ پسند کریں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی منزل تک پہنچاتا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو، یعنی منزل تک پہنچنے والے لوگوں کو۔ قرآن کریم میں ہدایت کا لفظ بارہا استعمال ہوتا ہے، اور ہمارے عرف میں بھی ہدایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہم سورہ فاتحہ نمازوں میں پڑھتے ہیں اور اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور ہدایت کا جو عام مفہوم ہمارے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان کامیابی کے راستے کی طرف چلے، سیدھے راستے کی طرف چلے۔ عربی زبان میں ہدایت کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، قرآن کریم میں بھی انہی دو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ کسی کو راستہ دکھا دینا، بتلا دینا، کہ تم جس جگہ کا پتہ پوچھ رہے ہو اس جگہ کی طرف یہ راستہ جاتا ہے اور یوں جاتا ہے، مشرق کی طرف جاؤ گے تو یہ چوک آ جائے گا، پھر یہاں سے دائیں مڑ جانا، بائیں مڑ جانا۔ یہ راستہ بتانے کو، راستہ دکھانے کو ہدایت کہا جاتا ہے۔ ہدایت کے اس معنی کو عربی زبان میں اراءۃ الطریق کہتے ہیں، کہ کسی کو راہ دکھانا۔ ہدایت کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو منزل تک پہنچا دینا۔ ایک شخص نے آپ نے سے کہا کہ مجھے اسٹیشن کی طرف جانا ہے، تو اس کا راستہ بتلا دو۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اسٹیشن پر پہنچا آئے، یہ بھی ہدایت ہے۔ اس کو عربی زبان میں ایصال الی المطلوب کہا جاتا ہے، کہ کسی کو منزل تک پہنچا دینا۔ قرآن کریم میں ہدایت کے یہ دونوں کے دونوں معنی استعمال ہوئے ہیں۔ کسی مقام پر ہدایت کا معنی ہے کہ محض راستہ دکھا دینا، اور کسی مقام پر ہدایت کا معنی ہے کہ منزل تک پہنچا دینا۔ اب دونوں میں فرق تو واضح ہے کہ آپ نے کسی کو راستہ دکھایا تو اس کا منزل تک پہنچ جانا کوئی یقینی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، منزل تک پہنچ جائے، ہو سکتا ہے راستے میں بھٹک جائے، کسی اور رخ پر ہو لے۔ اور جبکہ دوسرے معنی کے اعتبار سے منزل تک پہنچنا یقینی ہوتا ہے، کہ جب خود آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو وہاں تک پہنچا آئے، منزل تک پہنچا آئے، تو اس کا پہنچنا یقینی ہو گیا۔ تو قرآن کریم میں ہدایت کا لفظ کہیں راستہ دکھانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور کہیں ہدایت کا لفظ جو ہے وہ منزل تک پہنچانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جہاں جہاں حضرات انبیاء کرام کی طرف نسبت ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، تو وہاں مطلب ہے اس کا راستہ دکھانا۔ اور جہاں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں عام طور پر اس کا معنی ہوتا ہے منزل تک پہنچانا، کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتے ہیں
یہدی ہدایت دیتے ہیں یعنی منزل تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ انسان اپنی منزل یعنی جنت تک اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ اب قرآن کریم میں اس مقام پر حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، جس کو آپ پسند کریں، جس کے متعلق آپ چاہیں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہاں ہدایت کا وہ معنی مراد ہے جو عام طور پر اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ چونکہ وہ کام اللہ کا ہے تو اے نبی آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی منزل تک نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں؟ آپ کی ذمہ داری راستہ بتلانا ہے، اس راستے پر چلا کر جنت تک پہنچانا نہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے اور نہ ہی آپ کو ہم نے یہ طاقت دی ہے۔ ہاں، راستہ آپ دکھا سکتے ہیں کہ یہ راستہ ہے، اس طریقے سے چلو گے، یہ رکاوٹیں پیش آئیں گی، ان کو ایسے دور کرو گے، اپنی منزل تک پہنچاؤ گے۔ منزل تک پہنچا دینا یہ اللہ کا کام ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یعنی جنت تک پہنچاتا ہے۔ اور عام لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کس نے جنت تک پہنچنا ہے اور کس نے نہیں۔ دنیا میں کتنے واقعات ایسے گزرے ہیں اور کتنی دفعہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک شخص ساری زندگی جو ہے وہ اچھائی کی گزارتا ہے بظاہر، لیکن موت سے پہلے کسی فتنے کا شکار ہو جاتا ہے اور اسی فتنے میں موت آتی ہے۔ اب سیدھے راستے پر چلتا چلتا بھٹک جاتا ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی انہوں نے بے راہ روی کی گزاری ہوتی ہے، نافرمانی کی گزاری ہوتی ہے، لیکن مرنے سے کچھ عرصہ پہلے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، بھلائی کے راستے پر آ جاتے ہیں اور اسی بھلائی کے راستے پر موت آتی ہے۔ اور پھر انسان تو ظاہر کا مکلف ہے، حقیقت کا کیا علم کہ ایک آدمی جس نے ہمارے سامنے ساری زندگی پارسائی کی گزاری ہے، ہو سکتا ہے وہ منافق ہو سکتا ہے دل میں ایمان ہی نہ ہو، اور ایک شخص جو ہماری نظروں میں گناہگار ہے، ہو سکتا ہے مرنے سے عین پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہو، توبہ کر لی ہو اور پاک صاف ہو کر دنیا سے گیا ہو۔ تو یہ تو اللہ جانتا ہے ہدایت یافتہ کون ہے کون نہیں، منزل تک پہنچنے والا کون ہے کون نہیں، بندے کو اس کا کیا علم ہے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس آیت کے پس منظر میں لکھا ہے کہ اس آیت کا نزول جو ہے خواجہ ابو طالب کے حوالے سے ہوا۔ خواجہ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے۔ خواجہ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا اور آپ سے بڑی محبت رکھتے تھے، اپنی اولاد سے زیادہ آپ کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ 8 سال کی عمر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا خواجہ عبدالمطلب کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے اس یتیم پوتے کو بلکہ در یتیم کو اپنے بیٹے خواجہ ابو طالب کے حوالے کیا کہ اپنے اس بھتیجے کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا، اچھی طرح پرورش کرنا۔ انہوں نے اپنے والد کی بات کی لاج رکھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مکہ میں قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو خواجہ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس وقت آپ لڑکپن میں تھے، حرم میں لے گئے اور کعبۃ اللہ کے ساتھ آپ کی پشت لگا دی اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی اور آپ کی برکت اور وسیلے سے دعا کی تو وہ دعا قبول ہوئی اور مکہ کے اندر باران رحمت برسی، بارش اتری۔ اسی طرح شام کے سفر میں بھی وہ آپ کو ساتھ لے جاتے، اور جب آپ نے اعلان نبوت کیا اور عمومی تبلیغ شروع کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، تو اس معاملے میں بھی خواجہ ابو طالب نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا اور وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا سہارا بنے رہے۔ حتیٰ کہ جب قریش نے اور عرب کے اور مکہ کے دیگر لوگوں نے
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا اور آپ کے خاندان کے لوگوں کا معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کیا تو خواجہ ابو طالب نے اس معاملے میں بھی آپ کا ساتھ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شعب ابی طالب میں اس گھاٹی کے اندر 3 سال وہاں رہے اور بڑی مشقت سے وہ 3 سال کاٹے، لیکن اپنے بھتیجے کا بھرپور ساتھ دیتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں انہوں نے ایک عربی قصیدہ بھی کہا اور بڑا جاندار قصیدہ ہے، وہ نعتیہ قصیدہ ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت رکھتے تھے، آپ کے لیے قربانیاں بھی دی، مشقتیں بھی برداشت کی، کفار کا دباؤ ہمیشہ ان کے اوپر رہتا تھا، وہ اس دباؤ کو برداشت کرتے رہے۔ برادری کا دباؤ ہوتا تھا کہ آپ کا بھتیجا یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کے باوجود انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اس کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام سے اتنی محبت رکھتے تھے، حضور علیہ السلام کے نبوت کے کاموں میں آپ کا ساتھ دیتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن ایمان قبول نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی اور آپ بڑی کوشش فرماتے تھے کہ کسی طرح میرے چچا جو ہیں وہ ایمان قبول کر لیں، اسلام لے آئیں۔ حتیٰ کہ جب خواجہ ابو طالب بیمار ہوئے اور بیماری اتنی بڑی کہ اب بچنے کی امید نہیں رہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کے سرہانے بیٹھے اور چچا سے بڑے دردمانہ انداز میں کہا، روتے ہوئے کہا کہ اے چچا، آپ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لیں، ایک مرتبہ، میں قیامت کے دن آپ کے لیے گواہ بن جاؤں گا۔ خواجہ ابو طالب کچھ مائل بھی ہوئے، لیکن اسی دوران بدبخت ابو جہل اور اسی طرح دوسرے جو کفار کے سردار تھے وہ عیادت کے لیے آئے اور انہوں نے طعنہ دے مارا کہ اے ابو طالب، ساری زندگی باپ دادا کے دین پر رہے ہو اور اب مرنے سے پہلے جو ہے مرتے وقت باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر بھتیجے کی باتوں میں آ رہے ہو۔ بس وہ جو برادری کے طعنے ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ بڑے سخت ہوتے ہیں، بس وہ طعنہ جو ہے دل پر لگا تو ابو طالب کہنے لگے میں تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر مرتا ہوں، اور اسی شرک پر جو ہے وہ ان کی موت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا، بہت زیادہ، کیونکہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طبعی محبت بہت زیادہ تھی اور حضور کو بھی ان سے محبت تھی، ان کے حضور علیہ السلام پر احسانات بھی تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تو اپنے چچا کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ تو اس وقت آپ کی تسلی کے لیے پھر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ اے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت دیں، اس کو منزل تک پہنچائیں، ایسا نہیں ہے، یہ کام اللہ کا ہے، یہ اختیار اللہ کا ہے، یہ طاقت اللہ کی ہے کہ اللہ جو ہے وہ جس کو چاہیں منزل تک پہنچائیں، اور یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کون ہدایت پا سکتا ہے اور کون نہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی کہہ دیا گیا ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين، کہ نبی اور اہل ایمان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے استغفار کریں، وہ ان کے لیے مغفرت مانگیں۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، بعد ما تبین انہم اصحاب الجحیم، جبکہ یہ بات واضح ہو چکی کہ وہ جہنم والے ہیں۔ بہرحال حضور علیہ السلام کو اس چیز کا بڑا رنج ہوا تھا کہ میرے چچا مجھ سے اتنی محبت رکھنے کے باوجود جو ہے وہ ایمان سے محروم ہو گئے، لیکن یہ تو اللہ رب العزت کا اختیار ہے، اور پھر اللہ کے ہاں یہ اصول ہے کہ اللہ ہدایت اس کو دیتے ہیں جس کے دل میں طلب ہو، طلب تھوڑی سی بھی ہو تو اللہ ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔
ایک طرف یہ خواجہ ابو طالب اتنی قربت اور محبت کے باوجود ایمان سے محروم ہیں، دوسری طرف وحشی بن حرب جو حضور علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ہیں، فتح مکہ کے موقع پر ان کے دل میں ایمان کی طلب پیدا ہو جاتی ہے، تو اسی طلب پر اللہ رب العزت وحشی بن حرب کو جو ہے ایمان سے نوازتے ہیں اور وہ حضرت وحشی بن جاتے ہیں۔ پھر ان کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے حضور کو ایک تکلیف پہنچائی تھی آپ کے چچا کو شہید کر کے، میں اس تکلیف کا کسی طرح ازالہ کروں، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں اور موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں موقع ملتا ہے، مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کر کے حضور کو تکلیف پہنچائی تھی، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ اپنے اسی نیزے سے جس سے آپ کے چچا کو انہوں نے شہید کیا تھا، اسی نیزے سے اس بدبخت مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کرتے ہیں، اور اپنی اس کوتاہی کا اور اس ایذا کا جو ان کی وجہ سے حضور کو پہنچی تھی یوں تلافی کرتے ہیں کہ جس طرح حضور کے ایک بڑے محبوب کو، حضور سے محبت رکھنے والے محب کو بھی محبوب کو شہید کیا، اسی طرح حضور علیہ السلام کے بڑے دشمن کو بھی انہوں نے جہنم رسید کیا، تو یوں اس بدی کے بدلے میں وہ بہترین نیکی کر کے اس کی تلافی کر دیتے۔ تو اللہ طلب والوں کو نوازتے ہیں۔ خواجہ ابو طالب کے دل میں طلب نہیں تھی، حضور سے محبت تھی، طلب نہیں تھی تو ایمان سے محروم ہو گئے۔ وحشی بن حرب کے دل میں فتح مکہ کے موقع پر طلب پیدا ہوئی تو اللہ نے ایمان سے نواز دیا۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو خواجہ ابو طالب کی حضور علیہ السلام سے محبت، حضور علیہ السلام پر احسانات اور حضور سے طبعی قرب کی بنیاد پر یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے ایمان قبول کیا۔ چنانچہ وہ لوگ جب مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو جہاں خواجہ ابو طالب کی قبر ہے، غالباً جنت المعلیٰ میں ہے، وہاں کھڑے ہو کر روتے رہتے ہیں، اور اس طبقے کے مصنفین نے باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی ہیں ایمان ابی طالب کے نام سے، کہ خواجہ ابو طالب نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ حالانکہ روایات کے اندر صراحت ہے کہ وہ ایمان سے محروم رہے، تاہم چونکہ ان کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے طبعی محبت کا تعلق تھا اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، تو ہمیں ایک تو یہ کہ ان کا نام ہمیشہ احترام کے ساتھ لینا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا، اور دوسرا خواجہ ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے جو ہے وہ زیادہ بات چیت نہیں کرنی چاہیے، جہاں کبھی ضرورت ہو تو اس موقع پر بات کر لی، ورنہ اس سلسلے میں خاموش رہنا ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے حضور علیہ السلام کو ان کے ایمان نہ لانے کا شدید رنج تھا، تو ایسی بات کہ جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی تکلیف پہنچنے کا بھی احتمال ہو، تو اس کے تذکرے سے بہرحال بچنا بہتر ہے۔ ہاں ضرورت کے موقع پر، جیسے کہ یہاں آیت کے پس منظر میں اس واقعے کا ذکر کیا جانا ضروری تھا، تو ضرورت کے مواقع پر تو آدمی ضرورت کے مطابق تذکرہ کر لے، لیکن اس کے علاوہ عمومی طور پر جو ہے وہ تذکرہ میرا خیال میں غیر مناسب سا ہے۔ تو جو ضروری گفتگو اس حوالے سے تھی وہ ہو گئی۔ بہرحال اللہ کے ہاں ہدایت ملتی ہے طلب پر، طلب اپنے دل کے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ طلب کے بغیر نبی سے قربت کا جتنا بھی تعلق کیوں نہ ہو، محبت کا جتنا بھی تعلق کیوں نہ ہو، جب تک ایمان کی طلب دل کے اندر موجود نہیں ہوگی، نبی کی ہزار کوشش کے باوجود بھی آپ ایمان نہیں لا سکتے۔ تو اللہ سے یہ نعمت مانگا کریں کہ اللہ ہمیں دین کی طلب عطا فرما، اے اللہ ہمیں حق کی طلب عطا فرما، اے اللہ ہمیں جنت کی طلب عطا فرما، اپنی رضا کی طلب نصیب فرما۔ جب طلب ہوگی تو اللہ رب العزت نوازتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بات سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔